آج جو ہمارا موضوع ہے جو میں سورۃ تلاوت کروں گا وہ سورہ لہب مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں کافی حدیث بھی ہیں۔ یہ جس شخص کے بارے میں ہے وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور چچا تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور غیر مسلم مرے، ان کی بیوی بھی اور خود بھی۔ ان کا ایک بیٹا صرف وہ مسلمان ہوا تھا، باقی سارے جو تھے وہ مشرکین اسی اس میں فوت ہوئے تھے۔ لیکن ان کی موت جو تھی وہ بڑی دردناک تھی اس انسان کے بارے میں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پہ چین سے رہنے نہیں دیا۔ کسی بھی موقع پہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سکون سے سانس لینے دیا ہو، وہ تبلیغ کے حوالے سے، وہ گھر کے حوالے سے ہو، وہ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے ہو، کسی بھی طرح کے حوالے سے انہوں نے اس انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اولاد کو سکون سے رہنے نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا نام لینا بھی صورت میں اپنی قرآن پاک میں جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا کہ اس شخص کا نام لے کے مخاطب کیا جائے، اس انسان کا کنیت لے کے مخاطب کی گئی ہے قرآن پاک میں اس صورت میں، جس صورت کا نام ہے سورہ لہب۔ اس میں تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس کا ترجمہ ہے ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی ڈالی جائے گی، لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس صورت کا پس منظر اور اس صورت کی جو وہ ہے مکی ہونے کی حیثیت اتنی ہے کہ کچھ علماء اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، کچھ مفسرین اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ جس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کی ایک بیٹی، ان کے دو بیٹی ہیں، ابو لہب کی جو تھے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کے نکاح میں تھیں، اور جس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا اعلان کیا تھا، اس ٹائم ابو لہب نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے اپنا لا تعلقی کر دوں گا جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ ٹھیک ہے، اس میں اس میں یہ بات بھی ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اس میں یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان اسلام میں سے بھی ایک تھا، اور اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ حالانکہ مکے میں بھی جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تبلیغ کے لیے، یا تبلیغ کے علاوہ بھی گھر میں تھے یا کہیں بھی تھے، تو اس انسان نے، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھی چین لینے دیا۔ تبلیغ کے لیے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پیچھے پیچھے آوازیں کستا ہوا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ اپنے دین سے ہٹ گیا، اپنے ماں باپ کے اپنے جو بزرگان دین ہے ان سے ہٹ گیا، اور یہ انسان جو ہے نا وہ نعوذ باللہ جو کہہ سکتے، مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ تھوڑا سمجھیں کہ اس میں نہیں ہے، اپنے حواس میں کہنا نہیں ہے، یہ اس طرح کے القابات کیا کرتا تھا۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ عربوں میں ایک چیز بڑی عام تھی، وہ یہ تھی کہ خاندان کو لے کے وہ لوگ کسی بھی طرح سے ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ اگر اپنے دین سے ہٹ بھی گیا ہے کوئی بندہ، یا اس کی لڑائی بھی ہے، کچھ بھی کسی بھی طرح سے بھی ہے، جو جس کی حمایت میں ہے وہ اپنے دشمن کو بھی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا خاندان ایک طرف اور ابو لہب جو ان کا چچا تھا وہ ایک طرف تھا، کہ جو کہتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ انسان جو ہے اپنے دین سے ہٹ گیا، اور اس کو یہ کہتا تھا کہ جو اکثر ہم اس میں سنتے بھی ہیں کہ ایک درخت کی شاخ کٹ جائے اگر تو وہ سوکھ جاتی ہے، وہ پھل نہیں دیتی، وہ سوکھ جاتی ہے۔ یہ کہا کرتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے وفات ہوئی، حضرت قاسم کی اور حضرت عبداللہ کی، تو یہ خوشی خوشی سرداران قریش کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لاوالد ہو گئے ہیں، ان کی جو ہے وہ اولاد نرینہ وہ ختم ہو گئی ہے، اب اس انسان کی نسل نہیں بڑھے گی آگے، اس کا نام لگا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ نعوذ باللہ یہ بات کہا کرتا تھا۔ اور اس حدیث میں کافی اور بھی لوگ ہیں جو کہا کرتے اسی حوالے سے اسی کوٹ کو لے کے آگے جاتے تھے، کہتے تھے کہ
اسی کے شخص کا حوالہ دے کے ابو لہب کا حوالہ دے کے کہ ابو لہب جو چچا ہے وہ ایسے القابات کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی اولاد نہیں چلنی آگے. اب اس کا نام لیوا کوئی نہیں, یہ اس کو مکہ میں کوئی نہیں سنتا تو باہر کون سنے گا اسے. اس طرح کے القابات جو یہ باتیں کیا کرتا تھا. اور اس انسان کے بارے میں قرآن پاک میں بھی بہت کچھ لکھا گیا, احادیث میں لکھا گیا, جو روایات کی گئی ہیں اس میں لکھا گیا کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا تھی اس انسان کی. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ایک الزام لگا تھا خانہ کعبہ کے جو خزانے ہیں اس میں سے 2 ہرن چرائے گئے تھے. وہ کہتا ہے کہ 2 ہرن چرائے گئے تھے, وہ اس پہ الزام لگا تھا. اس نے نہیں چرائے تھے, جو لکھا روایات میں لکھا گیا اس نے نہیں چرائے تھے, لیکن کسی اور نے چرائے تھے. لیکن اس پہ الزامات لگے. الزام جس پہ بھی لگتا ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی کو دیکھ کے لگتا ہے. کسی ایسے بندے پہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس کی کریڈیبلٹی ایسی ہو کہ اس پہ الزام لگا تو آگے سے اس پہ لگا جس پہ شک ہو, یعنی کر سکتا ہے اس طرح. اس کی کریڈیبلٹی یہ تھی. اور جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے تھے, قبیلے میں گئے تھے, وہاں پہ ایک بازار لگا ہوا تھا. تو وہاں پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو. تو یہ پیچھے سے آوازیں لگایا کرتا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ اپنے دین سے ہٹ گیا ہے, اپنے ماں باپ کے دین سے ہٹ گیا ہے, اس سے ہٹ گیا ہے, تو اس کی نہ سنو. تو لوگ جو ساری بات ہے وہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ خاندان کے قریبی اگر اس طرح کی بات کرے تو اسی کی سنی جانی تھی. کہ جب خاندان کے اپنا ہی بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں مطلب یہ بندہ جو ہے اس طرح کا نہیں ہے, وہ اکیلا بندہ ہے, پورا خاندان ایک طرف ہے, وہ اکیلا بندہ ایک طرف ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ سارے سوچتے تھے کہ یار شاید یہ سچ کہہ رہا ہے, کہ جو اپنا چچا اس کے ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید سچ کہہ رہے ہوں. لیکن جب اس طرح الزامات لگے اس پہ, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر دیا نبوت کا, اور جب جس ٹائم یہ صورت نازل ہو گئی اس ٹائم پہ یہ اپنے حواس سے نکل گیا ابو لہب. اس کی بیوی بھی اپنے حواس سے نکل گئی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے کہ مطلب میں چھوڑوں گی نہیں آج کہ میرے شوہر کا نام لے کے تو اس طرح کی یہ چیزیں کی گئی ہیں کہ نام مراد ہو گیا, وہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. یہ پوری آیت, یہ پوری صورت اتری جب. تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں, تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب جس ٹائم کی صورت اتری جب اس تک پہنچی, ام جمیل جو ان کی ابو سفیان کی بہن تھیں اور ابو لہب کی بیوی تھی, دونوں جہنمی ہیں. ابو لہب بھی اور ام جمیل دونوں جہنمی ہیں, دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو پہنچی تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت آ رہی ہے اور یہ آپ کے کوئی فریب کر سکتی ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے, کچھ بھی اس طرح کو ننگی تلوار لے کے آ رہی تھی وہ. تو کچھ اپنے کچھ اشعار پا رہی تھی, وہ نہیں لکھے کہیں بھی نہیں لکھے, لیکن وہ کچھ اور فلی بکری ہوگی جو بھی بکری تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت مجھے نہیں دیکھ سکتی, اس کو آنے دو. اور ایسا ہی ہوا, ابوبکر صدیق صاحب کو پوچھتی ہے کہ کہاں پہ ہے تمہارا صاحب, کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہتی ہے کہ اس مطلب کہاں پہ تمہارا صاحب, اس نے میرے بارے میں, میرے شوہر کے بارے میں القابہ اس طرح کی حجوکی کی ہے, مطلب میرے پہ الزام لگایا اور اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو وہ بے عزتی جسے کہتے ہیں وہ کی ہے. تو وہ صدیق نے فرمایا کہ قسم, اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کی, کیونکہ یہ آیت اتاری اللہ نے ہے, کہ اللہ نے ہی یہ القابات دیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے. ان کے محبت میں یہ القابات انہیں ملے ہیں, ان کے محبت میں ساری چیزیں یہ فرمائی گئی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, وہ نامراد ہو جائے, اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے گلے میں توک ڈالا جائے گا جو اس میں ہے. حدیث نے فرمایا کہ اس گلے میں جو مونج کی رسی ڈالی جائے گی, اس کے کئی جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں چیزیں. اس میں لکھا انہوں نے کہ وہ اونٹ کی جو ہے وہ کھال کی بھی ہو سکتی ہے رسی, مطلب لوہے کی زین کی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے, یہ اس میں ڈالی جا سکتی ہے, اس سے جس سے گلا ڈالا جائے گا. اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جی دہا, یہ کہتے ہیں کہ ایک رسی ہے جو اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. وہ یہ کس لیے منسوب کیا گیا ہے اس کے گلے کی, کہ وہ ایک ہار پہنا کرتی تھی, سونے کا ایک ہار پہنا کرتی تھی, جو کہتی تھی کہ میں نعوذ باللہ اس کو بیچ کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ان کی عزت میں کمی کہہ لیں یا دین میں رکاوٹ, مطلب ان کے خلاف استعمال کروں گی, کسی بھی طرح سے اس کے خلاف استعمال کروں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اسی ہار کی تشبیہ دے کے کہا کہ یہی طرح ہار ہے نا, اسی کو توق بنا کے وہ میں تجھے مطلب اس میں ڈالا جائے گا, آگ میں ڈالا جائے گا, آگ کا توق تجھے بنایا جائے گا, یہ پہنا جائے گا. اور جو ہے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عورت جو تھی اس کو لکڑیاں ڈھونے والا بھی کہا جاتا تھا. لکڑیاں ڈھونے والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ آگ لگاتی تھی گھروں میں جا کے, لوگوں کے گھروں میں جا کے آگ لگایا کرتی تھی. اس لیے آگ مطلب ساری بات ہے, ایک عورت ہے جس کا شوہر وہ ہے وہ شیطانی صفت ہے, وہ بھی شیطانی صفت ہی ہے,
یہ آگ لگا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر لکڑیاں پھینک رہی، کیلوں والے لکڑیاں پھینک رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں باہر تو ان کے بھی پاؤں زخمی ہوں، ان کے بچے نکلیں تو پاؤں زخمی ہوں ان کے. ایک وہ فتنہ ہی ہے نا، ایک اس ذہنیت کی عورت تھی. تو اللہ نے اس کو فرمایا کہ یہ ایک لکڑیاں ڈھونے والی، کہ جو یہ ہے وہ اس طرح کی ہے. لکڑیاں ڈھونے والے عربی میں کہا جاتا تھا. لکڑیاں ڈھونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فساد یا آگ لگانے والا، لکڑیاں ڈھونے والے کو فساد یا آگ لگانے والا کہا جاتا تھا. یہ اسی لیے حمالۃ الحطب، اس لیے اس کو یہ آیت کا مطلب ہے حمالۃ الحطب، کہ یہ آگ لگانے والی، فساد ڈالنے والی عورت تھی. اور یہ فرمایا گیا کہ اس میں فرمایا گیا کہ یہ جو ابو لہب تھا، اس قسم کا بخیل اور سخت طبیعت کا انسان تھا یہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے بنی ہاشم پہ اور عبد المطلب خاندان پہ جب قحط کا زمانہ آیا، جب بھی ان کو مکہ بدر کیا جانا تھا اور یہ سارا ان پہ نعوذ باللہ ان کے قتل کا ارادہ کیا گیا جب، تو اس ٹائم یہی انسان جب بھی کوئی تاجر مکہ میں آتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ اس خاندان سے کوئی بھی چیز سستے دام نہیں دینی. پہلے قحط ہے تو کوئی چیز ان کو سستے دام میں نہیں دینی، ان کو چیزیں ایسی دینی کہ سخت جو ہے نا وہ شرائط پہ یا مہنگی دینی ہے انہیں، تاکہ یہ خرید نہ سکے اور یہ فاقوں میں ہی نعوذ باللہ مر جائے. تو اس ٹائم یہ لیکن بعد میں کیا کرتا تھا، یہ انہی سے تاجروں سے خرید کے اپنے خزانے بھرتا تھا یہ. اور اتنا امیر تھا یہ، کہتے ہیں کہ ایک ٹائم میں اس کے پاس 7.5 kg کے قریب تو سونا ہوتا تھا ایک ٹائم میں اس کے پاس. اور یہ جب یہ مرا تھا، کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے، روایات بھی کہتی ہیں کہ جب یہ مرا تھا تو اس کو بیماری ہو گئی جسے ہم چھوت کہتے ہیں، یہ اس بھی وہ بیماری ہو گئی تھی. اور اس بیماری کی وجہ سے 7 دن تک اس کو کمرے میں بند تھا. اس کو کھانا پینا نیچے سے جو بھی طریقہ تھا وہ سے دیا جاتا تھا. اس کے کمرے میں کوئی نہیں جاتا تھا، اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا تھا، تو کہ وہ سمجھتے کہ اس کے بیٹے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی بیماری ہو جائے. تو جب یہ مرا تھا تو 3 دن کے بعد اس کی جب لاش نے بدبو چھوڑنا شروع کی اور گلیں سڑنی شروع ہو گئی، تو ان کے بیٹوں نے کیا کہ 2 حبشی غلام ان کو پیسے دے کے، 2 مفسرین نے لکھا کہ اس کو یہاں کہتے ہیں اٹھا کے گڑھے میں ڈال دیا. وہ کہتا ہے کہ اس کو لکڑیوں سے کھینچ کے اپنی طرف تو پھر گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی اور یہ سارا کو ڈال کے اس کو دفن کر دیا. اس میں کہ فرمایا گیا تھا کہ اولاد جو ہے وہ بھی مال ہے، وہ بھی مال ہے، پیسوں کے علاوہ اولاد بھی ایک مال ہے. تو اس میں فرمایا کہ تمہارا مال غرق ہو جائے، تم نامراد ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارا مال غرق ہو جائے. اس میں یہ بھی ہے اس نے جو کچھ کمایا وہ کسی کام نہ آیا. اس میں کمائی سے مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی کام نہ آئی، اس کا پیسہ بھی کام نہ آیا، بیوی تو ویسے ہی اس کی وہ تھی کام نہ آئی. تو فرمایا گیا کہ اس میں جس کی اولاد جس کی اولاد ہو وہ بے کسی کی موت مرا ہو تو اس کی کیا ہے وقت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے. تو انہوں نے کیا تھا اس کو کہ روایت میں بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا مال بھی کسی کام نہ، اس کی اولاد بھی کسی کام نہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا جب ان کی صبر کے باہر ہو گیا، ان ابو لہب کے بیٹے اور ان کی صبر سے باہر ہو گیا، تو عتبہ تو کہتے ہیں کہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. عتبہ کے بارے میں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بڑے غصے سے، اور اس میں کہا کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو. کچھ القاوات بھی اس نے کیے، کہتے ہیں کہ تھوکا بھی تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں اس پہ گرا، اس سائڈ پہ کہیں گر گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اس اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ چھوڑ دے، یہ مسلط کر دے، چھوڑ دے. تو یہ ابو لہب چونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہی بول رہے ہیں، کیونکہ اس نے واقعہ ہم نے بھی سنا ہوا ہے کہ جب پہاڑی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے کوئی لشکر ہے تم پہ حملہ کرنے والا ہے تم کیا کرو گے. تو صرف اس انسان نے کہا تھا کہ تم نے ہمیں اسی لیے بلایا، یہاں پہ اس بات کو بتانے کے لیے بلایا. وہ کہتا ہے کہ اس نے پتھر بھی اٹھا لیا مارنے کے لیے، لیکن مارا نہیں مارا وہ کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو فرمایا، اس کو پتہ تھا کہ سچ بول رہا ہے یہ انسان سچ بول رہا ہے، اسے پتہ تھا. تو اس نے جب قافلہ جا رہا تھا ایک جگہ پہ قافلہ رکا تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ درندے بہت پھرتے ہیں، تو اس لیے اس نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا. تو اس کے خیمے کے ارد گرد لوگوں نے خیمے لگا کے اونٹ بٹھایا تھا کہ کوئی رستہ ہی نہ بنے کہ کوئی اندر آ سکے، کوئی رستہ نہ بنے. اللہ ہی کرنے اسی کے سارے سو گئے، ایک شیر آیا
اسی کے خیمے میں گیا، جو بھی جگہ انہوں نے رہنے کی جگہ بنائی تھی وہاں پہ گیا، اس کو چیڑ پڑ کے واپس چلے گئے۔ اتنے اونٹوں میں سے، اتنے لوگوں میں سے کسی نے آواز نہیں سنی، کسی نے کوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس نے پوری کر دی، انہوں نے پوری کر دی۔ اور یہ بھی ہے اس میں روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو ام جمیل کے بارے میں ہے کہ ام جمیل کو جو تھے مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، لکڑیں ڈھونے والے بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن یہ اپنے شوہر کے جب عذاب ہو رہا ہوگا آگ، اس میں لکڑیں ڈالے گی، مزید آگ مزید بھر کے لکڑیں ڈھونے والی، اس لیے اس عمرے میں بھی مفسرین نے اس میں اس کو لکھا گیا ہے۔ ایسی فی الحال تو یہی ہے، چلو باقی دعا کریں، دعا کرا طرح کریں اس میں۔